بزرگوں کو ناراض کر کے مولا کو خوش کرنے والوں کے اعمال قبول ہے یا نہیں؟ ماہ رمضان المبارک میں IPL دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ SIP کے ذریعے میوچل فنڈ میں پیسہ لگانا صحیح ہے یا نہیں؟ آئے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو۔ سبیل کمنٹ وہ پروگرام ہے جس میں آپ اپنا سوال ہمیں کمنٹ باکس میں بھیجتے ہیں اور ان میں سے سلیکٹڈ سوالوں کا جواب پوری دنیا میں 100 سے زیادہ علماء کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ اس مہینے کی طاعت و عبادات خدا کی بارگاہ میں مورد قبول واقع ہو۔ تو آئے چلتے ہیں اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایک نورانی حدیث سے۔ مولا کائنات کا ارشاد گرامی ہے، کل معاجل یسأل الانذار، جس کی موت جلدی آ جاتی ہے وہ مہلت مانگتا ہے، اور جس سے مہلت مل جاتی ہے وہ ٹال مٹول کرتا ہے۔ مولا متقیان کی اسی نورانی حدیث کے ساتھ چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ پہلا سوال یہ ہوا ہے کہ جو لوگ اپنے بزرگوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، انہیں کھلانا بھی پسند نہیں کرتے ہیں اور نظر مولا میں چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے، کیا ایسی نظر مولا قبول ہوگی؟ مولا کیا ایسی چیز کو قبول کریں گے کہ ایک مومن کو ستایا جائے اور مولا کو خوش کیا جائے؟ کیا مولا خوش ہو جائیں گے؟ آئے جواب سنتے ہیں مولانا کے سوال۔ السلام علیکم۔ بزرگوں کا احترام اپنی جگہ مسلم ہے، ضروری ہے، بالخصوص والدین کا خیال کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا، اسی طریقے سے بزرگوں کے حقوق کا خیال کرنا، بزرگوں کا احترام کرنا، بزرگوں کے سلسلے میں اور والدین کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنا، اور والدین کا خیال کرنا بعض مواقع پر واجب ہے، ان کے حقوق ہمارے اوپر لازم ہیں، ان کے سلسلے میں ذمہ داریاں ہیں ہمارے اوپر، ان سب کی ادائیگی ایک مسئلہ ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کی جانب بہت زیادہ توجہ دلائی گئی ہے، بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے کہ انسان اپنے والدین کا خیال کرے، والدین کی جانب توجہ دے، ان کا احترام کرے، اسی طریقے سے بزرگوں کے سلسلے میں بھی توجہ دے اور ان کا خیال کرے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، اور دوسری جگہوں پر خرچ کرنا نظر و نیاز میں یا دوسرے معاملات میں جو خوشنودی خدا کے لیے ہو اور اللہ کا خیال کر کے، اہل بیت کی رضا کا خیال کر کے ہو، تو یقیناً وہ باعث اجر و باعث ثواب ہے، اور یہ دو کام الگ الگ ہیں۔ ایک آدمی اگر اللہ کے لیے نظر و نیاز کر رہا ہے، خوشنودی خدا کے لیے کر رہا ہے، تو اس کا ثواب ملے گا، اور اس کے مقابلے میں بزرگوں کا خیال نہیں کر رہا ہے تو اس کے لیے جو اگر حقوق کی ادائیگی نہیں ہے تو گنہگار ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی اگر ایک بزرگوں کا خیال نہیں کر رہا ہے تو اس کا ہر عمل باطل ہو جائے گا، کلیہ اور ایسا قانون نہیں ہے۔ اس کے لیے اسے گناہ ملے گا اور مستحق سزا بھی ہو سکتا ہے اگر ایک واجب کو ادا نہ کرے، اور دوسرے ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے، دوسرا ایک اچھا کام کر رہا ہے جو اللہ کی نظر میں، دین کی نظر میں اچھا ہو، تو اس کا انسان کے لیے اجر ہے۔ ہاں، ایسی صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ باپ کے حقوق کو پامال کر کے، ان کا حق ادا نہ کر کے، اسی کے بدلے میں چاہے کہ ہم نظر کے ذریعے سے اور اس طریقے کے خرچوں کے ذریعے سے ثواب حاصل کریں، تب نہیں ہوگا۔ اگر ایسا کوئی رابطہ نہیں ہے اور ایسا کوئی معاملہ نہیں، تو ایسی صورت میں دونوں مسئلے الگ الگ ہیں۔ جیسے ادھر توجہ دے رہا ہے ویسے ہی والدین کی توجہ دینا چاہیے۔ البتہ یہ مسلم ہے کہ نظر و نیاز واجب نہیں ہے، تو اگر جو چیز واجب نہیں ہے ہم دین کے لیے اور خوشنودی خدا کے لیے انجام دے رہے ہیں، تو اسی طریقے سے بلکہ اس سے زیادہ ہمیں واجبات کی طرف توجہ دینا ہے۔ جو اللہ نے ہمارے اوپر واجب کام کیے ہیں انہیں بھی ہم بجا لائیں، اور انہیں واجب کاموں میں والدین کا خیال کرنا ہے، والدین کے حقوق کی ادائیگی ہے، بزرگوں کا خیال کرنا ہے، جس کی طرف توجہ ہونا چاہیے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جس طریقے سے آپ خود اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، دیگر دوستوں کو کم سے کم 10 لوگوں کو اس پروگرام کو شیئر کریں۔ ساتھ ہی ساتھ انہیں بتائیں کہ سبیل احکام ٹیم کس طریقے سے جوانوں کے شرعی سوالات کے جوابات سبیل کمنٹ اور پریکٹیکل احکام کے ذریعے سے دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو آئے چلتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف۔ دوسرا سوال یہ ہوا ہے اور بہت ہی اہم سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ میوچل فنڈ کے ذریعے سے پیسہ لگانا صحیح ہے یا نہیں، اور SIP کے ذریعے میوچل فنڈ میں پیسہ لگانا کس حد تک جائز ہے؟ آئے جواب سنتے ہیں مولانا کے سوال۔ میوچول فنڈ میں پیسہ لگانا کیسا ہے اور SIP کے ذریعے میوچول فنڈ میں پیسہ لگانا کیسا ہے؟ دیکھیے، میں بتا دوں کہ
शेयर मार्केट में दो तरह से पैसा लगाया जाता है। एक तो ये कि इंसान डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है और दूसरे ये कि किसी म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्टमेंट करता है। जो इन्वेस्टर्स जानकार होते हैं, तजुर्बेकार होते हैं, वो आमतौर से डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, मगर जो इन्वेस्टर्स अनाड़ी होते हैं या फिर जिनके पास वक्त नहीं होता, वो किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोनों ही सूरतों में जायज और नाजायज होने की शर्तें एक जैसी हैं। अब आइए म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। म्यूचुअल फंड किसी भी कंपनी का हो, SBI का हो, UTI का हो, ICICI का हो, एक्सिस का हो या फिर किसी और कंपनी का हो, हमें ये देखना पड़ता है वो किन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, उसका फंड मैनेजर किन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और ये बात हमें उस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को देखकर पता चल जाती कि कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि वो कंपनियां जायज काम कर रही या नाजायज। आइए मैं मोटे तौर पर जो आगा सिस्तानी हफिज़हुल्लाह ने शर्तें बताई हैं वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। उनमें से कोई भी कंपनी सूद के काम में न लगी हो, दूसरे लफ्जों में बैंकों में, क्रेडिट कार्ड कंपनीज में और फाइनेंस कंपनीज में इन्वेस्टमेंट न किया जा रहा हो। दूसरी शर्त, वो कंपनी या उनमें से कोई कंपनी हराम प्रोडक्ट ना बनाती हो, जैसे कि शराब या फिल्म या म्यूजिक एल्बम या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या जुए के इंस्ट्रूमेंट ना बनाती हो। तीसरी शर्त, वो कंपनी या उनमें से कोई कंपनी हराम काम न करवाती हो, जैसे कि कैसीनो की कंपनी जो जुआ खिलवाती है या फिर जुए के ऐप बनाने वाली कंपनी जो एप्लीकेशंस मोबाइल फोन की या कंप्यूटर की बनाती है, उसमें भी न लगी हो। एक और शर्त यह कि उनमें से कोई भी कंपनी ऐसी ना हो कि जो फिजिकली एग्जिस्ट करने वाली चीजें प्रोड्यूस नहीं करती है या एसेट जिसके पास नहीं है। मैं मिसाल दे दूं, कुछ कंपनीज स्टॉक मार्केट में ऐसी होती हैं जो सिर्फ ब्रांड बेच रही होती हैं। ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट सही नहीं होता। एक और शर्त आगा सिस्तानी हफिज़हुल्लाह ने बयान की है, वो ये कि उनमें से कोई भी कंपनी इसराइली कंपनियों को सपोर्ट ना कर रही हो या इसराइल को सपोर्ट ना कर रही हो। और एक और शर्त आगा सिस्तानी हफिज़हुल्लाह ने बताई, वो ये कि जिन चीजों की खरीद फरोख्त आपके मुल्क की हुकूमत ने बैन कर रखी हो, उनमें भी वो कंपनी डील न कर रही हो। अगर ये शर्तें पाई जाएं, यानी इस हिसाब से मामला साफ हो, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, चाहे एक ही बार में या फिर SIP के जरिए। SIP क्या होता है? यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। कभी कभी हम किस्तों में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हर महीने कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है या फिर 3 महीने में एक बार, तो फर्क नहीं पड़ता एक बार में आप इन्वेस्ट करें या फिर किस्तों में इन्वेस्ट करें। बहरहाल हमें ये देखना पड़ता है जिन कंपनीज में पैसा लगाया जा रहा है वो हराम काम तो नहीं करती। अगर वो हलाल काम करती हो तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसकी एक मिसाल दे रहा हूँ, ऐसे भी इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड है जो सिर्फ और सिर्फ ऑटोमोबाइल कंपनीज में लगाते हैं, यानी कार और मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनीज में, तो उनके आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। सबील मीडिया ग्रुप उन तमाम मोमिनीन और जवानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है कि जिन्होंने अभी तक किसी भी तरीके से सपोर्ट किया है। मज़ीद सपोर्ट के लिए पैट्रियन के जरिए से मंथली मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। पैट्रियन की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये माह रमज़ान मुबारक है, बाबरकत महीना है। इसमें की गई एक नेकी, एक सदका, एक खैरात कई गुना बढ़ जाता है। लिहाजा खुद भी शरीक हो, दीगर दोस्तों को भी इस कार्य खैर में शरीक होने की दावत दें। खुम्स की रकम के जरिए से भी सबील मीडिया ग्रुप को सपोर्ट कर सकते हैं। आयतुल्लाह सिस्तानी हफिज़हुल्लाह और आयतुल्लाह खामनी हफिज़हुल्लाह दोनों मराजी कराम के खुम्स का इजाज़त सबील मीडिया ग्रुप के पास मौजूद है। तो आए चलते हैं अपने अगले और आखिरी सवाल की तरफ। आखिरी सवाल ये किया गया है कि क्या माह मुबारक में ये सही है कि एक मोमिन जवान IPL देखे, इसका क्या हुक्म है? तो आए जवाब सुनते हैं मौलाना के सवाल। देखिए, इस्लाम एक ऐसा दीन है, एक ऐसा मज़हब है जिसने इंसान को हर उस किस्म की लज्जत और प्लेजर और खुशी की इजाज़त दी है जो हलाल है। अब जहाँ हराम, लहवलाब, पेशाब या बदकारी का मसला होता है, उस जगह पर इंसान को जाने से और उस पर अमल करने से इस्लाम मना करता है। ये कानून है इस्लाम का। मौला कायनात की हदीस के मुताबिक अगर हम देखें तो मौला फरमाते हैं कि अपने दिन को तुम 3 हिस्से में तकसीम करो। एक हिस्सा इबादत के लिए रखो, एक हिस्सा हलाल कमाई के लिए रखो, हलाल माश के लिए, और एक हिस्सा अपना इंटरटेनमेंट के लिए, प्लेजर के लिए, खुशी के लिए रखो। तो यानी इस्लाम, ये तो यहाँ से साबित हो गया है कि इस्लाम जो है आपको खुशी मनाने से और प्लेजर से मना नहीं करता है। अब रही बात IPL की के क्रिकेट मैच देख सकते हैं, हराम है, जायज नहीं। तो क्रिकेट मैच देखना हराम नहीं है, इसमें इस्लाम में कोई मुश्किल नहीं है। इस्लामी एतबार से, फ़िक़ही एतबार से आप देख सकते हैं, लेकिन उसमें जो चीज़ें हराम है, जैसे IPL में आप देखते हैं तो वहाँ पे चेयर
گرلز ہوتی ہیں، یا حرام میوزک کا استعمال ہوتا ہے جس کا تعلق جو ہے وہ لہو و لعب اور فحش و فحشہ کی محفلوں سے ہوتا ہے. تو یہ جو حرام چیزیں ان کا دیکھنا اور سننا حرام ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک جوان جب یہ IPL دیکھتا ہے تو وہ کسی ٹیم سے اٹیچڈ ہو جاتا ہے ایموشنلی، یا کسی کلب سے وابستہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی جیت یا اس کی ہار جو ہے وہ اس کی زندگی کے اوپر اثر انداز ہونے لگتی ہے. کبھی پازیٹیو افیکٹ ہوتے ہیں، کبھی جو ہے نیگیٹیو افیکٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر. تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں کسی ایک ٹیم کا، جبکہ اس کی زندگی پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں، کوئی فائدہ اس کی زندگی پر ہونے والا نہیں ہے. تو یہ چیز غلط ہے کہ کسی ٹیم سے اٹیچ ہو جائے، اور اس کلچر کو یہ لوگ پروموٹ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی ٹیم کے لوگ جوان جو ہیں وہ ان کی ٹیم سے اٹیچ ہو جائیں، ان کے حامی ہو جائیں، جبکہ ان کی زندگی پر کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. ان کی زندگی میں نہ ہی دنیوی فائدہ ہونے والا ہے، نہ اخروی فائدہ ہونے والا. تو ایک عقل مند جوان، ایک عقل مند انسان، ایک مومن، اس کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ دیکھے کہ یہ چیز اس کی زندگی میں، اس کی دنیا اور آخرت میں کس حد تک فائدے مند ہے. خاص طور سے ماہ رمضان ہے تو ایک مومن اور ایک جوان مومن کے لیے جو ہے وہ یہ کرنا بہتر ہوگا کہ وہ اپنے اوقات کو دیکھے کہ وہ ایسے کام میں اپنے اوقات کو صرف کرے کہ جو اللہ کی، رسول کی، اہل بیت علیہ السلام کی خوشنودی کا سبب بنے اور ان کو اور انسان کو فائدہ بھی پہنچا سکے. تو IPL دیکھنا حرام نہیں ہے، خود IPL دیکھنا جائز ہے، لیکن اس میں جو حرام چیزیں ہیں اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے. وہی شب قدر کی برکتوں سے فائدہ کس طریقے سے اٹھا سکتے ہیں؟ وہ خاتون کے جو اپنے مخصوص ایام میں ہیں وہ شب قدر کے اعمال کو کس طریقے سے انجام دیں؟ شب قدر کے غسل کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ اور کیا اسی غسل کے ذریعے سے ہم نماز کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ آئے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو.